terrorist attacks. No country should have to suffer such acts of terror. The United States and Pakistan have a shared interest in combating threats to regional security. We support Pakistan's efforts to combat terrorism. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کے ساتھ فنڈنگ، انسداد دہشت گردی، صلاحیت سازی کے پروگرام جاری ہیں. پاکستانی فوج کے ساتھ ملٹری ٹو ملٹری تعلقات جاری ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا سوات واقعے پر تشویش کا اظہار. کہا مذہبی طور پر تشدد کے واقعات کسی صورت قبول نہیں. پاکستان میں اقلیتوں کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام یقینی بنایا جائے. مذہبی آزادی کی خلاف ورزیاں پاکستان کے لیے بھی تشویش کا باعث ہیں. آپریشن اپنے لوگوں کے اوپر ہمیں بالکل نامنظور ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے صوبائی حکومت کو کانفیڈنس میں لیا جائے. شہباز شریف کیا کہتا ہے آپریشن ہمیں چاہیے انویسٹمنٹ کے لیے. آپریشن کی کسی صورت حمایت نہیں کریں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اعلان. بولے شہباز شریف کہتے ہیں ہمیں سرمایہ کاری کے لیے آپریشن چاہیے. بتائیں پختونخوا اور بلوچستان میں کتنی صنعتیں ہیں. جماعت اسلامی کی بھی آپریشن کی مخالفت. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا آپریشن عزم استحکام کے حق میں نہیں. آپریشن عوام اور اداروں کے درمیان دوریاں پیدا کرتا ہے. ANP کے صدر ایمل ولی کہتے ہیں آپریشن کا فیصلہ امریکہ کی ہدایت پر کیا گیا. وزیر اعظم کے اختیار میں کچھ نہیں. چاروں چیف منسٹر موجود تھے. کسی نے مخالفت نہیں کی. AP کے چیف منسٹر صاحب نے کوئی اختلاف نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دبے لفظوں میں یہ کہا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے. وزیر اعلیٰ نے ایپیکس کمیٹی میں آپریشن کی حمایت نہیں کی. خواجہ آصف نے ہمیشہ جھوٹ کی سیاست کی. ترجمان KP حکومت بیرسٹر سیف نے کہا ہمارا موقف واضح ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا آل پارٹیز بلانے کا فیصلہ. بیرسٹر سیف کا کہنا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا جائے گا. PTI کے زیر انتظام قبائلی امن جرگہ آج ہوگا. آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. وفاقی کابینہ نے آپریشن عزم استحکام کے فیصلے کی توثیق کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آپریشن عزم استحکام کا مقصد دہشت گردوں کی باقیات اور انتہا پسندی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے. کسی نئے مسلح آپریشن کا آغاز نہیں ہو رہا. پہلے سے جاری انٹیلیجنس بیس کارروائیوں کو مزید مؤثر کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ میں گفتگو. کہا نقل مکانی کی ضرورت والے کسی آپریشن کی شروعات غلط فہمی ہے. نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں PTI JUI اور ANP کی تشویش دور کریں گے. ووٹ بینک محفوظ رکھنے کے لیے آپریشن کی مخالفت کی جا رہی ہے. اس آپریشن کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں. علی امین گنڈاپور نے دبے لفظوں میں آپریشن کی حمایت ہی کی. سخت گرمی قہر ڈالنے لگی. کراچی کے مختلف علاقوں سے گزشتہ روز بھی 7 افراد کی لاشیں ملی. ریسکیو حکام کے مطابق لاشیں منگو پیر، ماڑی پور، اورنگی، گلشن معمار اور سولجر بازار سے ملی. مرنے والے زیادہ تر افراد نشے کے عادی رکھتے ہیں. 3 روز کے دوران ملنے والی لاشوں کی تعداد 25 ہو گئی. 3 افراد کی لاشیں شناخت کے بعد ورثاء کے حوالے کی گئیں. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا کہنا ہے واقعات کی انکوائری کی جا رہی ہے کہ آخرکار اموات کی وجوہات کیا ہیں. انکوائری میں لوڈ شیڈنگ اہم وجہ ثابت ہوئی تو کہ الیکٹرک پر ذمہ داری عائد ہوگی. کہ الیکٹرک منتظمین ذمہ داران پر قتل کے مقدمات درج کیے جائیں گے. بجلی نہ پانی، کراچی والوں کے لیے روز کی کہانی. شدید گرمی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ. کہ الیکٹرک کراچی والوں کے جان کی دشمن بن گئی. ملک کے سب سے بڑے شہر کا کوئی علاقہ لوڈ شیڈنگ سے نہ بچا. 100% بلنگ والے علاقے بھی عذاب جھیلنے لگے. بجلی کی بندش کا دورانیہ 16 گھنٹے تک جا پہنچا. کراچی کے شہری دن رات احتجاج کرنے پر مجبور.
5 स्टार मूसा कॉलोनी पर रात भर एहतजाज, सड़कें बंद। लसबेला रिजविया सोसाइटी में तवील लोड शेडिंग पर एहतजाज, गर्मी के सताए मुजाहिरीन ने धरना देकर सड़क बंद कर दी। आवाम का कहना है बिजली आती नहीं लेकिन बिल होश उड़ा देते हैं। पानी और बिजली का बहरान, जमात इस्लामी के तहत आज शाराए फैसल पर धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान कहते हैं हीट वेव से ज़्यादातर अमवात वहाँ हुई जहाँ लोड शेडिंग है। कि इलेक्ट्रिक किसी को जवाबदेह है? कुदरत को कराची पर रहम आ गया। शाम को बादलों और ठंडी हवाओं से गर्मी कम और हब्स खत्म। हीट वेव बर्दाश्त करते शहरियों ने सुकून का सांस लिया। महकमा मौसमियात ने भी बारिशों की खुशखबरी सुना दी। कराची समेत मुल्क भर में जुलाई के पहले हफ्ते में बारिशों का इम्कान। कराची में हफ्ते और इतवार को भी हल्की बारिश हो सकती है। चीफ मेट सरदार सरफराज ने बताया मुल्क भर में जुलाई में मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। आज हैदराबाद, मीरपुर, खास समेत सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट और मुल्क के दीगर कई शहरों में भी बारिश हो सकती है। बजट IMF से मिलकर बनाना पड़ा, वजीर आजम का एतराफ़। कौमी असम्बली से खिताब में वजीर आजम ने कहा IMF से मिलकर बजट बनाना हालात का तकाजा था। उम्मीद है अब IMF से खुशखबरी मिलेगी। वजीर आजम का कहना था PWD में बंदर बांट थी इसलिए खात्मे का ऐलान किया। डाउन और राइट साइजिंग के लिए कमेटी बना दी। महीने डेढ़ महीने में ऐवान को नताइज से आगाह करेंगे। काबीना इजलास में बताया गया PIA की बोली अगस्त के पहले हफ्ते में लगेगी। वजीर आजम की हिदायत पर सोलर पैनल पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। वजीर आजम ने कहा कम लागत शमसी तवानाई हर शहरी तक पहुँचाएंगे। चीनी की कीमत में इजाफे की इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूरी के लिए हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा मुल्क को मौशी बहरान से निकालने में हुकूमत का साथ देंगे। कौमी मौशी चार्टर के लिए अपोजिशन से भी मशवरा करना होगा। अपोजिशन से बजट तजावीज़ भी ली जाएं, उन्हें भी कुछ करने को मिलेगा वरना एहतजाज करके चले जाते हैं। बिलावल ने कहा कि नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते। सब जानते हैं बाजवा डॉक्ट्राइन में कौन कौन निशाने पर था। सियासत आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को जेल भेजने की ज़रूरत नहीं। गुज़श्ता हुकूमत नैब, FIA और एंटी करप्शन को इस्तेमाल करती थी। ये हुकूमत वही तरीक़ेकार अपनाएगी तो नाकाम रहेगी। केस नया भी बन सकता है, कोई इधर उधर से जो है वो तलाश किया जाए तो वो निकल भी सकता है। ये कोशिश तो होनी चाहिए, होगी कि वो जितना ज़्यादा अरसा मेहमान रहे उतना बेहतर है। लेकिन अगर आप बाहर सड़कों पे निकालेंगे इसलिए वो इस मुल्क की तबाही का बाइस बनेगा। बानी PTI जितना ज़्यादा अरसा मेहमान रहें मुल्क के लिए अच्छा है। उनके खिलाफ केस नया भी बन सकता है, तलाश भी किया जा सकता है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने हर कीमत पर अफरा तफरी फैलानी है तो हमारा रवैया ऐसा ही होगा। हुकूमत के खिलाफ कोई इत्तेहाद नहीं बन रहा और अगर है भी तो हमारे खिलाफ नहीं। महमूद अचकज़ई से हमने राब्ता किया है, वो आइन और जमहूरियत की बात करते हैं। बात उस वक्त करेंगे जब बात करने का मौका होगा। ऐसा ना हो बानी PTI ने जो अचकज़ई को इख्तियार दिया है वापस ले लें। और ज़्यादा इनकी जो है वो बैंकरप्सी जाहिर होती है कि इनकी बेचारों का क्या हाल है कि ये इमरान खान एक दिन भी बाहर आ जाए तो ये समझते हैं, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा था अगर खान बाहर आ गया तो हम सारे जेल में हो। बानी PTI का इतना खौफ है कि एक दिन बाहर नहीं देख सकते। इन लोगों की ख्वाहिश यही है कि बानी PTI जेल में ही रहें। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा का राना सना को जवाब। कहा आइन को जिस तरह पामाल किया जा रहा है जजेस ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं।
پہلے دن سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنی پارٹی میں رہنا چاہیے تھا. میرے حساب سے ان کو سنی اتحاد کونسل نہیں جوائن کرنا چاہیے تھا. SIC الٹیمیٹلی انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ they did not treat them as a political party, اس لیے وہ ان کی سیٹس جو ان کو ایلوکیٹ ہوئی تھی وہ آپ میں ڈسٹریبیوٹ کر دی. تحریک انصاف کو سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس. کہا خواتین یا اقلیتوں کی لسٹ نہیں دی گئی تو اثرات تو ہوں گے. پرائز بانڈ خریدا ہی نہیں تو انعام کیسے نکلے گا. جسٹس منصور نے کہا الیکشن کمیشن نے کیسے انہیں آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا. لاکھوں افراد نے ووٹ دیا, ان کے حق کا تحفظ ضروری ہے. سارا معاملہ PTI امیدواروں کو آزاد قرار دینے سے شروع ہوا. جسٹس عائشہ ملک نے کہا آپ کا کیس یہ نہیں کہ وہ لسٹ دیں یا انہیں نشستیں ملتی ہیں, سوال یہ ہے نشستیں آپ کو کیسے ملتی ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا سنی اتحاد کونسل نے ڈکلیئر کیا, انہیں سیاسی جماعت کی طرح ٹریٹ نہیں کیا. چیف جسٹس بولے بار بار کہہ رہا ہوں PTI سامنے کیوں نہیں آ رہی. آئین مقدس ہے, اس پر چلنا مرضی نہیں آپ پر لازم ہے, ہم پر دگنا لازم ہے کیونکہ ہم نے اس کا حلف اٹھایا ہے. کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی. We are so indulgent of autocratic rule, اور آپ بھی رہ چکے ہیں ڈکٹیٹر کے اٹارنی جنرل. وہ وقت تھا جب میں نے وکالت چھوڑ دی تھی. Today, the Constitution is not being upheld. Ultimately, it will be our responsibility for every human right violation that is happening today, the enforced disappearances. جمہوریت آتی ہے تو چھریاں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ ہو تو منسٹر بھی بن جاتی ہیں اور پھر اصول کی بات کرتے ہیں. آپ ڈکٹیٹر کے اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں, میں نے مشرف دور میں وکالت چھوڑ دی تھی. چیف جسٹس کا مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کے وکیل مختوم علی خان سے مکالمہ. کہا تاریخ کی بات کر رہے ہیں تو مکمل کریں. جسٹس اطہر من اللہ بولے ہم سب ماضی کی بات کرتے ہیں, آج کی کیوں نہیں. آج آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی, بطور سپریم کورٹ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ہوں گے. لاپتہ افراد کیسز کو سیاسی کہہ دیا جاتا ہے, کسی دن تو کہنا ہوگا بس بہت ہو گیا. بغور عادل راجہ کو برطانوی عدالت سے جرمانے کی سزا کے بعد ایک اور جھٹکا. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا یوٹیوبر عادل راجہ سمیت متعدد اشتہاریوں کے خلاف کارروائی کا حکم. ملزمان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد قرب کرنے, ملزمان کے پاسپورٹ, شناختی کارڈ اور نائکاپ بلاک کرنے کی بھی ہدایت. ملزمان کے خلاف اشتعال انگیزی اور لوگوں کو اکسانے کے مقدمات درج ہیں. پشاور کے علاقے بٹ بیر میں فائرنگ سے جاں بحق 9 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. تھانہ بٹ بیر میں بیٹے کی مدعیت میں 7 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج. مقدمے میں قتل, اقدام قتل سمیت مختلف دفعات شامل. فائرنگ کے واقعے میں 5 خواتین اور 4 بچے جاں بحق ہوئے تھے. پولیس کے مطابق متاثرہ خاندان کا ملزمان کے ساتھ جائیداد اور رقم کا تنازع چل رہا تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا بٹ بیر میں 9 افراد کے قتل کے واقعے کا نوٹس. پولیس کو قتل میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری کے لیے اقدامات کی ہدایت. کراچی سے سرگودھا جانے والی ملت ایکسپریس کی 4 بوگیاں کوٹری اسٹیشن پر پٹری سے اتر گئیں. متعدد مسافر زخمی, سینکڑوں مسافر کئی گھنٹوں سے بے یار و مددگار. ریلوے کا عملہ غائب. مانسہرہ میں ہرے بھرے درختوں کو آگ لگانے اور پھر خشک کر کے کاٹنے کا انکشاف. محکمہ جنگلات ٹمبر مافیا کی وارداتوں پر خاموش تماشائی بن گیا. مقامی آبادی کا خیبر پختونخوا حکومت سے سخت کارروائی کا مطالبہ. پنجاب کابینہ نے سکھ میرج ایکٹ کی منظوری دے دی. پنجاب دنیا بھر میں سکھ میرج ایکٹ نافذ کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں کسان کارڈ کی بھی منظوری.
स्मॉग के खात्मे के लिए मोटरसाइकिल का फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान 14 लाख रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को कौम मुत्तहिदा के जरिए वतन वापस भेजेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का इजलास से खिताब। कहा 40 साल से जायद अरसा 50 लाख से जायद अफगान महाजरीन की मेज़बानी की। पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ अपने कवानीन नाफिज करेगा। किसी भी न्यूज में और किसी भी ट्वीट में कोच का नाम नहीं है। हाँ, करने वाला तो वो है। हाँ, एग्जैक्टली। करने वाला तो करवाने वाला तो वो है। ऐसे ही हाँ। असूलन तो उसने करवाया ना, शुरू तो वहां से हुआ था और नाम कोई नहीं ले रहा क्योंकि वो ब्रिटिशर है। और T20 वर्ल्ड कप का जोश। ARY न्यूज़ पर क्रिकेट का शो हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा गुलबदीन से अदाकारी कराने वाला कोच है, उसका किसी जगह नाम नहीं लिया जा रहा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जो फेंटा लगाया वो कैंगरू से बर्दाश्त नहीं हो रहा। कामरान अकमल बोले अफगान टीम ने शानदार क्रिकेट खेली, वो ड्रामा जो रचाया गया उससे मनफी तासुर गया। अदाकारा अमर खान बनी मेहमान। कहा जब टीम अंदर से ही हारी हुई है तो कैसे जीत सकती है। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा अफगान शाइक का और आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया।